یہ گجرانوالہ کا شہر ہے ایمنآباد۔ یہاں ان کھیتوں میں ایک عظیم و شان مسجد ہے، لیکن اس وقت یہاں ویرانیوں میں یہ مسجد کس نے اور کیوں تعمیر کرائی ہوگی، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد ذیشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دریافت وذ ذیشان۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آج میں جہاں پہ موجود ہوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے پورے پاکستان میں یا صرف پنجاب میں مختلف شہروں میں بڑے بازاروں میں آپ نے شاپس دیکھی ہوں گی، برفی کی شاپس، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایمنآباد برفی۔ میں آج اسی ایمنآباد میں موجود ہوں، جو کہ ضلع گجرانوالہ کا علاقہ ہے اور تحصیل ہے کاموکی سے مین جی ٹی روڈ سے 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ ہے ایمنآباد۔ اور ایمنآباد کے قریبی کھیتوں میں ایک مسجد بنائی گئی ہے، جو کہ بہت قدیمی مسجد ہے، تقریباً 500 سال پرانی یہ مسجد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لودھی دور حکومت میں بنائی گئی ہے۔ دوستو، لودھی دور حکومت کی 500 سالہ قدیمی مسجد یہ میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں، جو کہ ایمنآباد ضلع گجرانوالہ میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس 500 سالہ قدیمی مسجد، جس کو حال ہی میں آثار قدیمہ نے اس کی اثر نو تعمیر کی ہے، اور اس مسجد کو دیکھیں۔ یہ 500 سال پرانی یہ مسجد ان کھیتوں کے بیچ آج بھی کھڑی ہے، اور جانیے اس کی ہسٹری۔ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور کیا آپ نے اس مسجد کو پہلے دیکھا یا اس کے بارے میں سنا تھا، اور کون لوگ ہیں جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری یہ کہ آپ کے علاقے میں بھی کیا کوئی ایسی تاریخی عمارت ہے، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں۔ کیا پتہ اگلی ویڈیو ہماری آپ کے گاؤں میں ہو، آپ ہمیں انوائٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کے قریب ترین کون سی جگہ ہے جو کہ تاریخ سے تعلق رکھتی ہے۔ میں وہاں آؤں گا ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو آئے چلے آپ کو یہ میں ایمنآباد کی 500 سالہ قدیمی مسجد دکھاتا ہوں، جو کہ لودھی دور حکومت میں بنائی گئی تھی۔ جی تو دوستو، یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر اب صحن بنا دیا گیا ہے، اور یہ بیرونی جانب بھی گیٹ لگا ہوا ہے۔ ہم جوتا یہیں پر اتار دیں گے۔ جی تو دوستو، یہ مسجد ہے جو کہ لودھی دور حکومت میں بنائی گئی، تقریباً 500 سالہ پرانی یہ مسجد ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں تو اب اس کی رینوویشن ہوئی ہے محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے، اور اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہاں پہ صحن بنا کے چاروں جانب جنگلہ لگا دیا گیا ہے، اور لوہے کے گیٹ لگا دیے گئے ہیں۔ آپ چاروں جانب دیکھیں تو یہ چاروں جانب آپ کو کھیت نظر آئیں گے، اور یہ جو پیچھے آپ کو شہر نظر آ رہا ہے مسجد کے، یہ ایمنآباد شہر ہے، اور یہ کھیتوں کے بیچوں بیچ بنائی ہوئی یہ لودھی دور حکومت میں بنائی گئی یہ لودھی مسجد یا بہلول لودھی مسجد ہے، جس کے اوپر جانے کے لیے یہ سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں۔ اب حکومت پاکستان نے، آثار قدیمہ نے اس کو جنگلہ لگا کے چاروں جانب سے بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر گیٹ لگا کے ان کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ یہاں سے دائیں جانب بھی اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہاں کچھ نوٹس لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ لکھا گیا کہ 200 فٹ کے ایریے میں یہ مسجد کا ایریا ہے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو 1 سال قید یا بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ تو دوستو، یہ مغل لودھی خاندان کے دور میں بنائی گئی یہ مسجد ہے، اور اس کی یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس کو آثار قدیمہ نے رینوویٹ کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ جو ٹائلز ہے یہ نئی ٹائلز لگا دی گئی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ٹائلز ہے یہ پہلی اور پرانی ٹائلز ہے، جو کہ 500 سال پرانی ہے۔ اب ان گیٹوں پہ یہ جو محرابی دروازے ہیں، یہاں پر بھی یہ جنگلے لگا دیے گئے ہیں، گیٹ لگا دیے گئے ہیں، اور اس بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس مسجد کو دوبارہ جو ہے کہ اس کی بحالی کر دی گئی ہے۔ اور اندر سے اگر آپ کو دکھاؤں تو اندر سے کچھ اس طرح کا نظارہ ہے۔ یہ سامنے محراب ہے چھوٹا سا، اور اوپر
یہ گنبد ہے اس کے، ٹھیک ہے. اور ادھر اس جانب شاید اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہوں، وہ اس دروازے سے. اور یہ دیکھیں گے اس میں چھت جو ہے کس ٹائپ کی ہے. اس کی دیواروں کی موٹائی تقریباً 2 فٹ ہے. اور اب اندر سے یہ مکمل جو ہے کہ اس کو سمٹ کر کے اس کی اثر نو تعمیر کی گئی ہے. تو یہ اندر سے کچھ اس طرح کا اس کا نظارہ ہے. یہ دیکھیں اندر جا نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں تالا لگا دیا گیا ہے. تو یہ سامنے کی طرف سے کچھ اس طرح کا اس کا نظارہ ہے. یہ مین دروازہ ہے اس کا، مین جو مسجد کا دروازہ یہ والا ہے. یہ جو تینوں دروازے جو ہے جنگلہ لگا کے بند کر دیے گئے ہیں، دروازے لگا دیے گئے ہیں. اور اوپر ایک بڑا محراب ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ غور کریں تو مسجد کی یہ جو یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی چھت جو ہے نا ٹوٹی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر، اس کے آگے جو ہے اور بھی بلڈنگ ہوگی. یہاں سے یہ جو چھت ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہی سامنے آتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے، یہ دیکھیں آپ ایک یہ بھی ایک محراب بنا ہوا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ محراب ہے جو آدھا ٹوٹ چکا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ مسجد کا برآمدہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پہ مسجد کا برآمدہ ہوگا اور جو کہ ٹوٹ چکا ہے وقت کے ساتھ. دوستو یہ 500 سالہ پرانی مسجد ہے، لودھی دور حکومت میں بنائی گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلجی دور حکومت میں بنی ہے، بعض کہتے ہیں لودھی دور حکومت میں بنی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مغلیہ دور میں بنائی گئی مسجد ہے. تو زیادہ تر جو لوگوں کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لودھی دور حکومت میں بنائی گئی مسجد ہے، جس کا عرصہ تقریباً 500 سال بنتا ہے. کیونکہ 1526 میں پانی پت میں آخری سلطان جو لودھی تھا، ابراہیم لودھی، اس کو ظہیر الدین محمد بابر نے شکست دے دی تھی اور مغلیہ دور کی بنیاد رکھی. تو یہ دیکھیں چاروں جانب اس کے جنگلہ لگایا ہوا ہے. اور پیچھے سے جو مسجد ہے یہ تقریباً اوریجنل حالت میں ہے. یہاں پہ یہ نئی ٹائلز لگائی گئی ہیں، نئی ٹائلز ہیں. اور یہ دیکھیں دیوار کی موٹائی آپ کو یہاں سے محسوس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اوپر یہ چھت ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے ٹائلز ہیں یہ پرانی ٹائلز ہیں. یہ دیکھیں یہ ٹائلز ہے، پرانی ٹائلز ہیں. اور اس کو ہوادار رکھنے کے لیے یہاں اس کے اندر روشن دان بھی رکھے گئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے ادھر بھی جالی لگائی گئی ہے. یہ ٹائلز نئی ٹائلز ہیں، چھوٹی بریک ٹائلز ہیں. جیسے کہ یہ مسجد پہلے تھی، پہلی جیسے ٹائلز لگی ہوئی تھی ویسے ہی آج بھی یہ ٹائلز ویسے لگائی گئی ہیں. تو یہ اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ بھی تالا لگایا ہوا ہے. تو دوستو اس طرف بھی آپ دیکھیں یہ چھت جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں آس پاس مسجد کی چاروں جانب برآمدے ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کی خوبصورتی بہت ہی جو مسجد کو خوبصورت لک دیتے ہوں گے. دوستو آپ ایک چیز سوچ رہے ہوں گے کہ اس ویرانی میں، اس کھیتوں میں مسجد کو کیوں تعمیر کیا گیا ہوگا. تو میں آپ کو بتا دوں جس وقت یہ مسجد یہاں پہ بنائی گئی ہوگی تو یہاں کوئی کھیت نہیں ہوں گے. یہاں پہ جنگل یا کھلا ریگستان یا میدان ہوگا، علاقہ ویران علاقہ ہوگا. تو اس ویرانے میں اب یہ سوال بنتا ہے کہ اتنی عظیم و شان مسجد کیوں بنائی. کیونکہ مسجد تو وہیں پہ بنتی ہے جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہو یا رش ہو، جہاں پہ لوگ آسانی سے جا سکیں. تو یہاں پہ مسجد بنانے کا کیا مقصد تھا. تو میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا جو ہے کہ ایک سرائے بنایا ہوگا. اس سرائے میں اکثر قافلے آتے ہوں گے، لوگ آتے ہوں گے، تو وہاں ٹھہرتے ہوں گے ان کی عبادت کے لیے. یہاں پہ عبادت گاہ یعنی مسجد بنائی گئی ہوگی. تو مجھے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ سامنے جو ہے نا قبرستان ہے، اور قبرستان کے بیچ ایک مجھے کچھ عمارت کے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سرائے ہوگا. تو اکثر یہ مسجدیں بھی سراؤں کے ساتھ بنائی جاتی تھی،
مسلمان جو سلطان تھے، مسلمان بادشاہ تھے، جو مسلمان حکمران تھے، وہ سرائے بناتے تھے شہروں سے باہر. تو یقیناً یہاں سے کوئی سڑک گزرتی ہوگی بڑی، یا پھر یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہاں سے 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر مین جی ٹی روڈ ہے جو کہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا، جسے گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہا جاتا ہے. وہ بھی یہاں پہ ساتھ ہی ہے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور یہاں پہ ضرور ایک بڑا سرائے بنایا ہوگا جس کے لیے قافلوں کے لیے یہ جو سرائے ہوگا، جسے آپ گیسٹ روم یا مسافر خانہ کہہ لیں، مسافر خانہ بنایا ہوگا. اور ان مسافروں کی یا قافلے والوں کی یا لوگوں کی عبادت کے لیے یہاں پہ یہ مسجد بنا دی گئی ہے، جو کہ چاہے لودھی حکومت میں بنی ہو یا مغل حکومت میں بنی ہو یا خلجی حکومت میں بنی ہو. تو اب اس قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی سرائے تھا، کیونکہ میرا اندازہ کہتا ہے کہ یہ مسجد ایسے ویرانے میں تو نہیں بنی ہوگی، یہاں پہ ضرور سرائے ہوگا. تو چلیے وہ سرائے جا کے دیکھتے ہیں. دوستو یہ مسجد ہے اور یہ مسجد کے ساتھ وہ قبرستان ہے، ان درختوں کے اندر قبرستان ہے. اور قبرستان میں وہ مجھے ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے جو کہ کافی پرانی بلڈنگ کے آثار ہے، کھنڈرات نظر آ رہے ہیں. تو یہ باہر بیرونی جانب یہ دیکھیں کہ ایک راستہ بنایا ہوا ہے پکی اینٹوں کا. تو یہ مسجد کا آپ کو باہر سے لک دکھا دوں. یہ سامنے میرے خیال میں سرائے کی عمارت ہے، وہ جو عمارت نظر آ رہی ہے وہ سرائے کی ہوگی. وہ میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں کہ وہ یقیناً سرائے ہے یا کیا چیز ہے. تو یقیناً میرے اندازے کے مطابق وہ سرائے ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی مسجد بنائی گئی ہے وہ سرائے کے پاس ہی بنائی گئی ہوگی. تو دوستو یہاں سے تو نہیں جایا جا سکتا، ادھر سے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جھاڑیاں ہیں، قدیم درخت ہیں. تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سانپ بچھو ان کے اندر جانا یہ دیکھیں خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ سامنے اب کوئی حویلی یا ڈیرا بنا ہوا ہے. تو قبرستان کے اندر جاتے ہیں. یقیناً یہ قبریں بھی بہت پرانی ہوں گی. تو اندر جا کے میں آپ کو وہ عمارت دکھاتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ سرائے ہوگا، کیونکہ ایسنی عظیم الشان مسجد ایسی نہیں بنائی ہوگی. یقیناً یہاں پہ سرائے ہوگا. تو یہ دیکھیں راستہ آپ کس طرح کا راستہ ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. یہ قبرستان ہے اور میں آپ کو وہ عمارت دکھانے والا ہوں. سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے وہ کھیتوں کے اندر، اور یہ سرائے کی بلڈنگ کا کچھ حصہ یہ دیکھیں. اس قبرستان میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمارت دیکھیں، وہ سامنے مسجد ہے اور یہ جو آپ کو کھنڈر نظر آ رہے ہیں مسجد کے ساتھ، یہ عمارت جو نظر آ رہی ہے یہ یقیناً سرائے ہوگا. یہاں پہ ایک سرائے ہوگا جہاں پہ قافلے آ کر رکتے ہوں گے. تو ان قافلوں کی عبادت کے لیے یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہوگی. یہ وہ دیکھیں سامنے بھی عمارت. تو یہ ایک بڑا سرائے ہوگا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں وہی پرانی چھوٹی چھوٹی ٹائلز یہ دیکھیں، اور اس کا کچھ حصہ یہاں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ نیچے بھی. اور یہ دیکھیں اس کا ایک یہ ٹکڑا ہے، اب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ کھدائی نظر آ رہی ہوں گی، یہ کھڈے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ میرے خیال میں لوگوں نے یہاں کوئی خزانے کی تلاش میں کھدائی کی ہوگی. تو یہ دیکھیں اس مسجد کی حال ہی میں
رینوویشن ہوئی ہے. چند سال یا چند مہینے آپ پہلے دیکھیں تو یہ مسجد بھی اس طرح کے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن اب جو ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو تو بچا لیا گیا ہے. لیکن یہ جو عمارت ہے یا یہ میں اس کو سرائے کہوں گا، یہ سرائے جو ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب اس قبرستان سے نکلتا ہوں میں. تو دوستو، ہمیں ہمارے پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب کہ ہمارے جو ورثے ہیں، ہماری تاریخی عمارات ہیں، ہمارے جو ثقافتی ورثے ہیں، ان کو یہاں پہ کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو میری حکومت پاکستان اور محکمہ آثار قدیمہ سے یہ اپیل ہے کہ ایسی تمام عمارتوں کو از سر نو تعمیر کیا جائے اور ان کو بحال کیا جائے اور انہیں ہماری آنے والی نسلوں تک بچایا جائے. تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ جو ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے، اور کیا آپ نے پہلے اس مسجد کے بارے میں سنا تھا جو میں نے آج آپ کو دکھائی ہے.